مقصد کیا ہے؟ تو ہم بولتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں. بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے اسلام کے متعلق. وہ غلط فہمی کیوں ہوئی؟ تاکہ ہم نے اپنے دین کو مخصوص صبح کو صبح ہوتی ہے، سویر بنتی ہے، جہاں سے سورج نکلنے سے بھی پہلے، جہاں سے صبح کو روشنی پیدا ہوتی ہے صبح صادق کی، وہاں پر انڈونیشیا کے جزیرہ سماترا سے اذان ہونی شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر وہ چلتی چلتی پوری کائنات میں گھوم جاتی ہے. وہ کون سی دو باتیں ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو عطا کی، صرف مسلمانوں کو؟ کیا کہا نبی علیہ السلام نے؟ امی خدیجہ الکبریٰ مسلمان ہوئی، ابو بکر صدیق مسلمان ہوئے، مولا علی کا اللہ وجہ میں اعلان کر دیا، حالانکہ وہ بچے تھے اس وقت. اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس رضی اللہ، یہ غلام ہے سارے. اب ان سب نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تسلیم کر دیا، کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ایک خدا کی پرستی شروع ہے. تو یا اللہ یا رسول اللہ، جب ہم نے اللہ کو بھی مان لیا، آپ کو بھی مان لیا، تو اب ہم کو کرنا کیا ہے؟ قاری صاحب نے جلسہ کیا نا یہاں، آپ انہوں نے پوچھا کوئی کیا کہے کہ جلسہ ہے، تو انہوں نے کہا جی مدرسے کا جلسہ ہے، تو لدھیانہ سے مولانا آ گئے. اگر یہ بات پوری نہیں بتاتے آپ کو تو ہم سب یہاں اکٹھے ہوتے تھے. اگر اتنا بول دیتے کسی کے پوائنٹ میں آ جاؤ تو بہت سارے لوگ پوچھتے بھی کیا کرنے جانا ہے، کیا بچا ہے، بات تو بتاؤ. میری بات نہیں، نبی علیہ السلام نے بات مکمل کی. کیا فرمایا؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اس وقت تک نماز نہیں آئی، روزہ نہیں آیا، حج نہیں آیا، زکات نہیں آئی، کوئی حکم نہیں آیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ایمان لے آئے، آپ کے رب پر ایمان لے آئے، تو اب ہمیں کیا حکم ہے بھی، ہم کرنا کیا ہے، ایجنڈا کیا ہے، مقصد کیا ہے آپ کا؟ کہ محمد علیہ السلام نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ. تو نبی علیہ السلام نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا جس بندے نے اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت کر لی ہو، یعنی ایمان لیا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی ہو، فرمایا اس پر لازم ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ دے گا، کسی کو اپنے سے کم کر نہیں سکتا. یہ وہ انقلابی پیغام تھا. رسول اللہ نے ڈوبتی ہوئی رات پکڑ لی لوگوں کی، ڈوبتی ہوئی رات اب بھی وہی دکھ رہی ہے زیادہ، اور بدبختی تو یہ ہے کہ وہ مسلمانوں میں بھی دکھ رہی ہے. آپ کو پتا ہے جب کوئی شادی ہوتی ہے آپ کے گھر میں بھی، جب کوئی شادی ہوتی ہے ہمارے یہاں پنجابی میں تو کہتے ہیں ہم سمجھ گئے پنجابی سے پنجابی والی بات نہیں. جب شادی ہوتی ہے کسی کی تو پھوپھا جی، یہ کب وقت پھوپھا ہی کی نماز ہو بھائی، کیوں ناراض ہوتا ہے؟ آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں. میں آپ کو یہ دیسی طریقے سے اس میں سمجھا رہا ہوں کہ آپ دین کی بات کو پلے باندھ لیں. اگر جب وہ پھوپھا ناراض ہو کے یعنی داماد ناراض ہو کے بھاگتا ہے شادی کے دن رات کو، اس کے سالے کی شادی ہے یا سالی کی شادی ہے، جب اپنے گھر پہنچتے تو اس کی ماں پوچھتی ہے بیٹا آپ کیوں ناراض ہو کے آ گئے، دلہن کو بھی وہیں چھوڑ آئے ہو، کیا بات ہو گئی؟ تو وہ یہ نہیں کہتا کہ کھانا اچھا نہیں تھا، وہ یہ نہیں کہتا کہ کرسیاں اچھی نہیں تھیں، وہ یہ نہیں کہتا کہ رات کو سونے کے لیے کمرہ اچھا نہیں تھا، وہ یہ تمام باتیں نہیں کہتا. وہ یہ کہتا ہے کہ میرے ساس سسر نے، میرے سالوں نے میری عزت نہیں کی، جس عزت کے ساتھ کھانا کھلانا چاہیے تھا اس عزت کے ساتھ نہیں. یہ عزت کہاں ملتی ہے؟ بازار میں. یہ عزت ملتی کہاں ہے؟ کہیں دکان پہ ملتی ہے کہ خرید لاتے اوپر کو کھلا دیتے تو عزت لے لیتے. نبی علیہ السلام نے دنیا کی اس تکلیف کو سمجھا. امریکہ میں بھی الیکشن ہوا نا، اس نے ایک بڑی بات کہی، کہنے لگا میں دنیا والوں کو، امریکہ کے لوگوں کو
सहूलतें दूंगा, हॉस्पिटलिटी मतलब अच्छी सहूलतें, स्टाइल ऑफ लिविंग ऊपर उठाएंगे, मतलब रहने सहने का तरीका और अच्छा बना दूंगा, सड़कें अच्छी होंगी, अस्पताल अच्छे होंगे। तो ये बात तो अबू जहल भी कहता था, ये बात तो कैसर और किसरा भी कहते थे, ये बात तो परवेज भी उस दौर में कह रहा था, ये बात तो सदियों से लोग कह रहे हैं कि इंसानों की जरूरत रोटी कपड़ा और मकान है। लेकिन हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात नहीं कही, उन्होंने इंसानों की डूबती रग को पकड़ लिया। ये भी समझ गए कि ये बुआ वो बड़ क्यों नाराज हो रहा है, ये दामाद नाराज होकर क्यों भागता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने डूबती रग पर हाथ रखा और मुसलमानों को हुक्म दिया कि अगर तुम किसी को इज्जत नहीं दे सकते तो इसका मतलब है कि तुम उसको कुछ भी नहीं दे सकते। ये हम तक दीन क्यों पहुंचा है? अल्लाह तो एक कायनात के अमल से है असल तक, और उसके बाद भी जो अल्लाह का निजाम होगा। रसूलुल्लाह तो खातिमुन नबिय्यीन अपनी पैदाइश से पहले आलिम नवाज से और हमेशा रहने वाले। ये जो रसूलुल्लाह ने हमें पैगाम दिया ना कि एक रसूल की इताअत जो करके खुदा को माने और फिर जो अल्लाह और रसूल को मान ले वो दुनिया में लोगों से बराबरी करेगा, नफरत नहीं करेगा, एक दूसरे से ऊंच नीच की बातें नहीं करेगा, रंग की वजह से, मजहब की वजह से, बरादरी की वजह से, जात की वजह से एक दूसरे के ऊपर अपनी खौफियत नहीं झाड़ेगा। इसलिए इस्लाम पूरी दुनिया में पहुंचा। लोग हैरान हो गए थे कि एक ऐसा दीन आ गया जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बनता रहा ना कोई बनता नाराज, बंदा साहिबो मोहताज गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी। मैं और आप नाकाम क्यों? रसूलुल्लाह ने दो ही तो बातें की थी कि अल्लाह को एक मानना है और इंसानों से नफरत नहीं करनी। और बोलो इंसानों से नफरत नहीं करनी। हमने इंसान तो बहुत बड़ी चीज है, उनमें जो ईमान वाले आपके बराबरी के हैं, आपकी कलमा को भाई हैं, आपने उनको भी जात और बराबरी के अंदर बांट दिया और ये कैद लगाने लगे कि अगर ये हमारी बराबरी का होगा तब इसको मुआज़िज़ मानेंगे, हमारी बराबरी का नहीं होगा तो ये मुआज़िज़ नहीं रहेगा। तो आप खुद बताइए, रसूलुल्लाह की इब्तिदाई बातों का इनकार करते हो, उनकी दुआ कैसे कबूल होती है? आप दीन पढ़ते हैं, समझते नहीं हैं। मस्जिद देखी आपने? अरे बोलते रहो, वैसे बोलने की आदत है। मस्जिद देखी आपने? वहाँ जहाँ इमाम खड़ा होता है, मस्जिद में जहाँ इमाम खड़ा होता है नमाज के लिए, उसमें उस मेहराब में जब जमात होगी कितने लोग खड़े हो सकते हैं भाई? जी अरे बोलो, कितने लोग खड़े हो सकते हैं? है तो सारी साहब वो हमारे कारी याकूब साहब है, पंजाब में पकड़ के ले आए मुझे गांधी हमारे साथ। अब मैं तो उनको कह भी रहा था भाई वहाँ सारी मुफ्ती है, मेरी जरूरत ना है। अब उसकी वजह भी है ना, अब मोबाइल लेना तो बोलते हैं एप्पल कंपनी का, किसका जी, या सैमसंग का, या ओप्पो का, मतलब अच्छी कंपनी का। गाड़ी खरीदनी है, कंपनी की टाटा की हो, इनोवा और मर्सिडीज की हो, टोयोटा की हो, मारुति की हो, कोई गाड़ी भी कौन सी चाहिए? अरे कौन सी चाहिए भाई? ब्रांड की चाहिए। कपड़े कौन से चाहिए? ब्रांड के। और जूती और दीन, केला बेचने वाले का नाम है, आम बेचने वाले का नाम है भी बता दूं, प्रधान क्या नाम है भी बता देना चाहूँ, चौधरी क्या है हमें भी बता देना भाई, मस्जिद का प्रधान क्या नाम मुझे ज्यादा सलाम पता है। यानी दीन आपको ब्रांड का नहीं चाहिए। दीन के मामले में आप 1 मिनट में फैसला करते हैं, 1 मिनट लगाते हैं आप कि हमको ज्यादा पता है कि दीन ही ब्रांड के चाहिए। ये ब्रांड जो उलमा की शक्ल में
ہیں. بولے دین برانڈ کا نہیں چاہیے. ایک دفعہ میں نے امام حضرات کی تنخواہ پر آئی پنجاب میں, وقت بورڈ میرے پاس تھا ان دنوں میں, تو بہت سارے ساتھی جو تھے ممبران وہ مجھے کہنے لگے کہ زیادہ کر رہے ہو. تو میں نے انہیں پوچھا, میں نے کہا بھائی یہ تم نے جوتے بہت اچھے پہنے. تو مجھے کہنے لگے ریباک کمپنی کا جوتا ہے. تو میں نے کہا اصل یہ کتنے کا آیا ہوگا؟ تو کہنے لگے بھائی عثمان بھائی یہ تقریباً 20-22 ہزار کا آتا ہے. تو میں کہا بالکل ٹھیک تو ہے, جس قوم کے اماموں کی تنخواہ ان کی جوتیوں سے بھی کم ہو تو ان کو جوتیوں کی ہی ضرورت ہے, اماموں کی تو ضرورت ہے. جہاں سے دین سیکھنا ہے وہ برانڈ ہونا چاہیے نا. اب جو برانڈ نہیں تھا کیا کمی آئی تھے. تو اب آپ نے سمجھا کہ امام صرف نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہے, لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ امام تمام مسلمانوں کی کمان لے کے اپنے ہاتھ کے اندر کھڑا ہوا ہے. امام کے پیچھے ڈاکٹر کھڑے, امام کے پیچھے حافظ کھڑے, امام کے پیچھے محدث کھڑے, امام کے پیچھے مفتی کھڑے, امام کے پیچھے سرمایہ دار کھڑے, امام کے پیچھے افسران کھڑے, امام کے پیچھے وزیر کھڑے ہیں. لیکن یہ امام آگے اس لیے کھڑا کر دیا کہ ان سب میں یہ مادہ پیدا ہو جائے کہ جب اللہ اس کے رسول کی بات ہوگی, جب اللہ کی بات ہوگی, جب رسول اللہ کے کہنا ماننے کی بات ہوگی, ہماری ڈگریاں اپنی جگہ رہ جائیں گی, ہم کسی ایک کی قیادت کے اندر اکٹھے ہو جائیں گے. اب آپ نے نماز کا مقصد تو بہت کر دیا, ضرورت باقی رہ گئی. نماز تو اس لیے بنائی, پتہ ہے آپ نے نماز کس لیے بنائی بھائی؟ میں تو مولویوں کو کھڑا بھائی, پتہ ہے نماز کس لیے بنائی؟ آپ نہیں بولنے کا اپنی آگرہ سمجھ جائے. کیا نام ہے آپ کا؟ شاکر. اور آگے مجموعی میں کوئی اور ایک آدھا بندہ جس کا اللہ سے مانگنے کا ذریعہ 2 ہو گئے. اللہ سے روبرو ہونے میں کہہ دوں ایسے ہی اب یہ جتنی باتیں آپ لوگوں نے کہی ہیں کوئی ساری کی ساری کر لیں. سنو اب کان کھول کے, کبھی قرآن کی نہ پڑھتے. مولویوں کو تو تم نے نیچے لگا رکھا کہ جو صحیح بات کرے گا وہ اس کو صبح کو نکال لیں گے. پتا نہیں تمہیں اچھی لگ رہی ہے نہیں لگ رہی. اب آپ کو تو چکنی چپڑی باتیں چاہیے. کسی کے ابا کا انتقال ہو جائے گا, مولانا گھر پہ آ کے دعا کرا دیں گے. 500,000 میں ابا بخشنے والا ہے نہیں. غلط فہمی ہو گئی ہے. آپ دین کو جانتے ہیں, سمجھتے نہیں ہیں دین کو. دین مذاق کاموں کی نہیں ہے. جن لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم ملک کے اندر اسلام کا علم پڑھتا ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس صوبے میں رہتے ہیں جہاں سب سے زیادہ مدرسے موجود ہیں, محدث موجود ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں. کبھی قرآن پڑھو, ان مولویوں سے پوچھو تو یہ بتائیں. ان کو بولتے تو یہ سناویں گے. اب جب تنخواہی کا سزا کر رکھی تو پھر تمہاری بیویوں کو تعویذ دے دے کے اپنا گزارا کریں گے. تمہاری پسند کیسے کرنا بتاؤ تو صحیح. کہ آپ بھی سیدھے راستے پہ آنے کی بات نہیں ہوگی, کہ آپ بھی بابا کرتے رہیں گے, ہائے کرتے رہیں گے. آپ دوسروں کو کوس رہے ہیں کہ ان کی وجہ کسی کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا. دنیا میں آج تک کوئی ایسا نظام نہیں آیا جو محمد رسول اللہ کے نظام کو کراس کر جائے. دنیا میں کیسی کوئی کتاب نہیں آئی جو قرآن پاک کے نظام کے اوپر حاوی ہو جائے. ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں, اپنے گناہ کسی اور قوم کے پلے ڈال کے, اپنے ہاتھ سے پلہ جھاڑ کے سرخرو نہیں ہو سکتے. پہلے اپنے گربان پر جھانکنا ہوگا, تب آپ سے دکھا سکتے. قرآن کے نماز کا ذکر کیا ہے درجنوں جگہ. کتنی جگہ ذکر کیا جی؟ درجنوں جگہ قرآن پاک نے نماز کا ذکر کیا. اور یہ سمجھاتے سمجھاتے تمہیں تھک گئے
کیونکہ